بہت شکریہ۔ پہلے تو میں آپ کے توسط سے تمام اہل وطن کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں۔ چند گھنٹوں کے بعد ہم نئے سال کو خوش آمدید کہیں گے اور پرانے سال کو الوداع کریں گے۔ دیکھیں، جس طرح آپ نے خود فرمایا 2025 کی کامیابیاں پاکستان کے حصے میں آئی، اللہ کی طرف سے مدد ہوئی، سب سے بڑی مارکہ حق میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی۔ دفاعی طور پہ پاکستان جو ہے مضبوط ہوا اور ہم نے کر کے دکھایا کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے کا پاکستان کی افواج جو ہے وہ کس طرح اس کو جواب دیتی ہے، اور کوئی بھی پاکستان پہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا جواب بھی مل گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی 78 سالہ ہماری پاک فوج کی بڑی کامیابی ہے۔ دوسری طرف معیشت میں پاکستان کی جو ہے وہ بہتری ہوئی ہے۔ سفارتی حوالے سے اس حکومت کو کامیابیاں حاصل ہوئی۔ 2025 میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور CDF فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی مشترکہ کوششیں ہیں جس میں دفاعی، سفارتی اور معاشی کامیابیاں ملی ہے۔ ہمارا ایک ہی جو ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی تعمیری ترقی کے لیے اور پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے، پاکستان کے عام آدمی کی زندگی کی بہتری کے لیے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے دن رات کوشش کر رہے ہیں معیشت کے حوالے سے۔ سر، اب آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا فائنل انالیسس کیا ہے 2025 کے اختتام پر؟ کیا آپ لوگ 2025 پہ کامیاب ہوئے ہیں عوام کو وہ ریلیف دینے میں جس کا آپ وعدہ کر رہے تھے؟ جی بالکل، 2025-24 میں جب ہماری حکومت تھی، بلکہ میں آپ کو 23 سے لے کر جب پاکستان ہمیں ڈیفالٹ جیسے صورتحال میں ملا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کو ڈیفالٹ سے نکال کر ایک درست سمت میں معیشت کو، اور 24 میں جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے۔ مہنگائی کی شرح آپ دیکھ لیں، اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی دیکھ لیں، پاکستان میں سرمایہ کاری دیکھ لیں، تو یہ سب کامیابیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ڈیلیور یہ تو عوام کہہ رہی ہے، یہ پاکستان ڈیلیور کیا ہے، یہ ہم پوچھ لیتے ہیں نعیم حیدر صاحب سے۔ سر، آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا ہے، ایک پازیٹیو پرفارمنس کی آپ کی طرف سے جو ہے وہ کلیم کیا جا رہا ہے، تو نعیم صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کے ڈیلیور کر پائے ہیں؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2025 ہے اس کی انہوں نے بات کی کہ پاکستان نے بڑے جو ہے وہ محاذ کے اوپر بڑا اچیو کیا، تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ بات کے اوپر قائم رہیں، کیونکہ جب بھی یہ اقتدار سے باہر ہوئے تو انہوں نے تمام تر جو ہمارے ادارے ہیں، فوج ہو یا دیگر ہوں، انہوں نے جو ان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے، خواجہ آصف صاحب نے جو استعمال کیے، فلور کے اوپر کھڑے ہو کر ایک جنگ بھی انہوں نے نہیں مانی کہ ہم نے کوئی جیتی ہوئی ہے، اب اس جنگ کو مان لیں کل اور اپنے موقف پر قائم رہ جائیں تو بڑی بات ہے۔ سر، ویسے یہ روش آج کل PTI کی طرف سے بھی اختیار کی گئی ہے۔ دیکھیں، ہم نے تو حکومت سے نکلنے کے بعد آپ ہم نے تو کبھی غداری کی نہیں ہے نا، ہمارے خلاف تو یہ کمپین کی جاتی ہے